دوستو، ٹاک آف دا ٹاؤن یہ ہے کہ آج مریم نواز شریف کی برطانیہ سے آمد ہے۔ مریم اور حمزہ دونوں ہی باہر تھے جب پنجاب اسمبلی کا پرویز الہی اور عمران خان سے سیاسی یدھ چل رہا تھا۔ کہا یہ جا رہا ہے، سیاسی حلقے یہ کہہ رہے ہیں کہ شاید مسلم لیگ نواز مریم نواز کو اپنی آخری امید سمجھ رہی ہے، اور یہ بھی سوال اٹھائے جا رہے ہیں کہ کیا مریم نواز کے سیاست میں ایک دفعہ پھر خم ٹھونک کر داخل ہونے سے وزیر اعظم پاکستان میاں شہباز شریف یعنی ان کے چچا کی اہمیت کم ہوگی؟ کیا ان کے کزن 4 دن کی چاندنی پھر اندھیری رات والے وزیر اعلیٰ حمزہ شہباز کی سیاست کو گزند پہنچے گی؟ یہ ساری باتیں ہو ہی رہی تھی کہ اچانک پتہ چلتا ہے کہ تھوڑی دیر پہلے، چونکہ کل شام کو آنا ہے مریم نواز نے، اور ابھی تھوڑی دیر پہلے گوجرانوالہ ڈویژن اور لاہور ڈویژن کے قائدین اور کارکنان سے ایک ویڈیو ٹاک، ایک ویڈیو لنکڈ گفتگو ہوئی جناب وزیر اعظم پاکستان شہباز شریف سے۔ اس کی باڈی لینگویج اور اس کی لفاظی جو ایسی تھی میاں شہباز شریف کی، اس سے تو یہ صاف نظر آ رہا تھا، صاف ظاہر ہو رہا تھا کہ میاں شہباز شریف مریم کی آمد پہ بہت خوش ہیں، اور ان کا وہ انزیمیٹک کیٹالیٹک رول دیکھ رہے ہیں، وہ ان کی عمل انگیزی کو مثبت طور پہ لے رہے ہیں، اور جو ان کے چہرے کے تاثرات تھے، اور ان کے دائیں طرف بیٹھے جناب شاہد خاقان عباسی اور بائیں طرف بیٹھے جناب احسن اقبال اور خرم دستگیر کے چہرے بھی شادہ و فرحاں نظر آئے مریم نواز کی آمد پر۔ وہ جو شاہد خاقان عباسی کے حوالے سے چہم گوئیاں تھی کہ ادھر گئے یا ادھر گئے شاہد خاقان عباسی، وہ ساری باتیں بھی دم توڑ گئیں، اور دم تو وہ باتیں بھی توڑ گئی جو لوگ جیلسی نکالنا چاہ رہے تھے۔ وہ میں نے اپنے پچھلے جنگ کالم میں بھی شاید آغاز اسی سے کیا کہ وہ چیزیں دفن ہو گئی، وہ جو کہتے تھے کہ نون نکل رہی ہے، شین آ رہی ہے اور وغیرہ وغیرہ، نہ تو نون نکل رہی ہے نہ شین آ رہی ہے، وہ فیملی لگتا ہے ابھی بھی متحد ہے۔ اس بات کو مزید کرنے سے پہلے آپ کو ایک بات بتا دوں کہ مریم نواز رات 8-9 بجے کے قریب لاہور پہنچ رہی تھی، لیکن باقاعدہ اہتمام کیا گیا، باقاعدہ کوشش کی گئی، باقاعدہ خواہش کا اظہار کیا گیا کہ مریم کو خواجہ سعد رفیق چاہتے ہیں کہ ان کو ایک اچھی ریسیپشن دی جائے، اور وہ آفٹرنون میں شام سے پہلے، شام ڈلنے سے پہلے، سورج غروب ہونے سے پہلے ان کو ویلکم کیا جائے۔ یعنی خواجہ سعد رفیق اور ان کے بھائی خواجہ سلمان رفیق، رانا مشہود، یہ سارے لوگ بڑے ایکسائٹڈ ہیں کہ نہیں، ایویں نہیں کہ وہ اندھیرے میں آ جائیں اور ریسیپشن میں کمی رہ جائے۔ اب جب ایسی چیز، وہ پنجابی میں کہتے ہیں کہ کارکنان کی کھچ اٹھ رہی ہو نا، تو پتہ چلتا ہے وہ کتنے ایکسائٹڈ ہیں۔ میں ایک بات یاد کراتا چلوں، قائدین مسلم لیگ نواز کو اور کارکنان مسلم لیگ نواز کو، ایک دفعہ مریم نے جانا تھا احتساب عدالت میں، قیادت کی طرف سے کوئی اہتمام کیا گیا، نہ انتظام کیا گیا، نہ کوئی انصرام نظر آ رہا تھا، صرف کارکنان نے اپنا جلوہ دکھایا، اور وہاں پر پھر احتساب آفس کے بعد، عدالت کے بعد تھوڑی سی اٹھ کھڑکا بھی ہوا۔ تو اس ایکسائٹمنٹ کو دیکھ کر کے مسلم لیگ نواز کی قیادت نے پھر سوچا تھا کہ ہمیں اپنے جلوے دکھاتے رہنا چاہیے۔ اب آپ دیکھیں کہ گوجرانوالہ ڈویژن میں بڑے اہم، سب سے زیادہ ان کے جو پنجاب میں سیاسی حریف ہیں، گوجرانوالہ ڈویژن میں آتا ہے۔ اب نئی ڈویژن جب بنے گی تب بنے گی، ابھی تک کی تقسیم میں گوجرانوالہ ڈویژن میں ہی گجرات بھی ہے
اور لاہور ڈویژن میں بھی اہم لوگ ہیں پاکستان مسلم لیگ نون کے۔ خرم دستگیر کا تعلق گجرانوالہ سے ہے، چودھری جعفر اقبال کا تعلق گجرات سے ہے، عابد رضا کا تعلق گجرات سے ہے، نوابزادوں کا ایک صاحبزادہ ایم پی اے ہے، نوابزادہ غضنفر گل اور ان کے بھائی اور ان کے سارے ٹبر کا تعلق گجرات سے ہے۔ اس میں اب محمود بشیر ورک ایک سدا بہار لیکن غیر عوامی سدا بہار ایم این اے ہوتے ہیں گجرانوالہ سے، ان کا تعلق ظاہر ہے گجرانوالہ سے ہے۔ تو آج کی بات میں جو اہم بات ہے جو دیکھا گیا کہ اب یہ چاہتے ہیں میاں نواز شریف کہ وہ ملکی سطح پر حکومتی سطح پر جلوہ فروز رہیں، اور جو ری آرگنائزیشن ہے وہ ساری کی ساری ایک پاپولر لیڈر جو کھل کر پاپولیرٹی جن کی سامنے آئی ہے وہ مریم نواز کے لیے ہو۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا میاں نواز شریف کی آمد کے بغیر یہ جو مریم کی آمد کے انتخابی اور سیاسی چیلنجز ہیں اس سے معاملات اور حصول ممکن ہوں گے؟ ایسا ہرگز نہیں ہے۔ جب تک میاں نواز شریف وطن نہیں آتے تب تک وہ جان، وہ فضا، وہ سیاسی تنتنا اور وہ پارلیمانی تم تراکی مسلم لیگ نواز میں ممکن نہیں ہے۔ لیکن یہ کہا جائے کہ مریم نواز کے آنے کا فائدہ نہیں ہے، یہ بھی غلط ہوگا۔ مریم نواز اگر آ رہی ہیں تو انہیں آرگنائزر بنایا گیا اور وہ ری آرگنائز کرنا چاہتی ہے پارٹی کو، تو انہیں شروع ہونا پڑے گا اقبال خاکوانی، حافظ اقبال خاکوانی ملتان کو راضی کریں، واپس لائیں۔ وہ تو آنا چاہتے ہیں، ہو سکتا ہے کئی اس طرح کے قائدینوں، انہیں سندھ میں سے سپیس مانگنی پڑے گی بلاول بھٹو زرداری سے، انہیں مرتضیٰ جوید عباسی اور امیر مقام سے استفادہ کرنے کے علاوہ کے پی میں مہتاب عباسی اور صابر شاہ سے بھی ملنا پڑے گا۔ انہیں وہ سارے کام کرنے پڑیں گے جو ان کے فادر کرتے تھے اور کرتے ہیں۔ بہرحال ان کی دست شفقت ان کے ساتھ ہے، اور ضرورت اس امر کی بھی ہے کہ گجرات میں چودھری جعفر اقبال کو مضبوط کیا جائے، عابد رضا کو مضبوط کیا جائے، صاحبزادوں کو مضبوط کیا جائے، تاکہ وہ اپنے روایتی حریف کے خلاف پورے جوش و خروش سے، یعنی پرویز الہی کے خلاف چودھری شجاعت حسین سے ہاتھ ملا لینا چاہیے۔ اور جو اس سارے معاملے میں مجھے جو قابل تعریف اور ایکسائٹمنٹ نظر آ رہی ہے وہ آ رہی ہے خواجہ سعد رفیق میں۔ دیکھتے ہیں خواجہ سعد رفیق کتنی کامرانیاں اور کامیابیاں سمیٹتے ہیں اور رانا مشہود کیا کرتے ہیں۔ اسی طرح اب یہ سلسلہ ہوا ہے شروع، تو لگتا ہے کہ وزیر اعظم شہباز شریف اپنی پارٹی سے رابطے رکھیں گے اور جو تحریک ہے، جو جلسے جلوس ہیں، اس کی زمام پکڑا دیں گے اپنی بھتیجی مریم نواز کے ہاتھوں میں۔ آگے دیکھیے ہوتا ہے کیا۔ سور ہو مریم کو ایک دفعہ پارٹی کو پھر پورے انہماک کے ساتھ ری آرگنائز کرنا پڑے گا۔ جیلم میں تو پھر ایک نئے جو مخالفین ہیں وہ سر اٹھا رہے ہیں، بلوچستان بھی جانا پڑے گا، بکھری ہوئی پارٹی کو اکٹھا کرنا پڑے گا۔ مریم نواز کو یاد ہوگا کہ الیکشن سے قبل آزاد جموں کشمیر میں انہیں جتنی پذیرائی ملی تھی اور جتنی پذیرائی انہیں اکٹھ جتنے بھی کیے، جتنے بھی جلسے جلوس کیے گلگت بلتستان میں، اس روایت کو آنے والے الیکشنوں میں، اب الیکشنوں ہی کی تیاری ہے، ایک دفعہ پھر سارا کچھ ویسا سما، ویسا ماحول اور ویسا پولیٹیکل ایکو سسٹم چاہیے۔ میں جاتے جاتے ایک چیز یاد کروا دوں، جب میاں نواز شریف نے سیاست کا آغاز کیا تھا تو انہیں اس دور کی مقبول ترین لیڈر، جنہیں آئرن لیڈی کہا جاتا تھا اور کہا جاتا ہے، محترمہ بے نظیر بھٹو کی مخالفت اور سیاسی مقابلے کا سامنا تھا، اور میاں نواز شریف نے وہ مقابلہ کیا۔ آج پھر جب ری آرگنائز کرنے آ رہی ہیں پارٹی کو، بطور آرگنائزر آ رہی ہیں، بطور فیمس فیس اور حرد العزیز فیس کے طور پہ مریم سامنے آ رہی ہیں،
تو آج انہیں سامنا ایک پاکستان کے سب سے زیادہ مقبول لیڈر عمران خان کا بھی ہے۔ اب ان کی فراست، ان کی ریاضت اور ان کا عجز پارٹی کو کیسے اکٹھا کرتا ہے، ناراضگی کو کیسے سامنے لاتا ہے، یہ سب کچھ آنے والے دنوں میں سامنے آ جائے گا۔ بہرحال مسلم لیگ نون میں جوش بھی ہے اور خروش بھی۔ تھینک یو۔